بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وجوب الصلاة فی الثیاب وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مولانا فرضیت صلاۃ کی صلوات خمسہ کی فرضیت شب معراج میں اور اسراء کے موقع پر ہوا، اس سے کل آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ اب صحت صلاۃ کے لیے اور نماز کی صحیح ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے شرط یہ ہے ستر العورت، کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپائے۔ اور ظاہر ہے کہ شرمگاہ چھپے گی کس چیز سے؟ لباس سے اور کپڑوں سے چھپے گی شرمگاہ۔ تو اس وجہ سے اللہ آپ کا باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب، نماز واجب ہے کپڑوں کے اندر، نماز واجب ہے کپڑوں میں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اس وجوب سے وجوب فقہی مراد نہیں ہے، یہ واجب بمعنی تاکید شدید کے معنی میں ہے۔ اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں تو دوسری بات یہ کہہ دو، اس واجب سے ہمارے واجب اصطلاحی اور حنفی مراد نہیں ہے، بلکہ واجب موسع مراد ہے۔ وجوب موسع جو فرض کو بھی شامل ہے، واجب کو بھی شامل ہے اور سنت کو بھی شامل ہے۔ آپ اردو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس وجوب سے اللہ کا، آپ نے چونکہ پڑھا ہے کتابوں میں وجوب شرعی ہوتا ہے، وجوب اصطلاحی، وجوب موسع، اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واجب عقلی بھی لا وجوب الا بالسمع، یہ وجوب شرعی ہے۔ وجوب عقلی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کہتے کہ کتابوں کے مقدمات ضروری ہے اور ان کو اللہ آپ کا بھلا ان کی معرفت ضروری ہے، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب، ورنہ آدمی شروع فی العلم نہیں کر سکے گا صحیح معنوں میں۔ مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب کو پہچاننا واجب ہے اور ضروری ہے، وہ واجب وجوب عقلی ہے۔ کچھ بلا پڑ گیا؟ پھر واجب الشیء الگ ہے اور واجب مطلق الگ ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے نہیں، اتنے یہ یاد رکھ لو کہ یہاں پر وجوب بمعنی تاکید شدید کے ہے، جو کہ فرض کو بھی شامل ہے، واجب کو بھی شامل ہے، سنت کو بھی شامل ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ باب وجوب الصلاۃ فی الثیاب وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یہ عنوان ہے۔ اب اگلے والے جتنے بھی ابواب چھوٹے بڑے جو لباس سے جن کا تعلق ہے وہ سب اسی آیت کے تحت جڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کر لو اور مزین ہو جاؤ آراستہ ہو کر کے عند کل مسجد عند کل صلاۃ۔ مولانا خیال کر لینا، دیکھو یہ کپڑے ہیں میرے، کپڑے جو میں نے پہنے ہیں، ان کپڑوں کی وجہ سے تو میں رنگ کا ظاہر ہے کہ کالا ہوں، تو تھوڑی سی اگر زینت ہے تو کپڑوں کی وجہ سے۔ زینت جو ہے نا حال ہے اور کپڑے محل ہے، بولو۔ زینت اور رونق ان کپڑوں میں جو کچھ ہے اور جن کو میں نے پہنا ہوا ہے، زینت حال ہے اور کپڑے کیا ہے؟ محل ہے۔ یہاں خذوا زینتکم یہ اطلاق الحال ہے لیکن ارادت المحل ہے۔ زینت جو کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، زینت حال ہے اور کپڑے محل ہے، لیکن زینتم کو مانا خذوا لباسکم، لباس کو لے لو۔ لیکن زینت چونکہ تحل فی الثیاب، کپڑوں کے اندر حال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اطلاق الحال و ارادت المحل۔ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ پھر نماز جو ہے نا وہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ یہاں مسجد سے مسجد مراد نہیں ہے، نماز حال ہے اور مسجد محل ہے۔ تو عند کل مسجد کا معنی عند کل صلاۃ، اطلاق المحل و ارادت الحال۔ سبحان اللہ، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو زینت میں اطلاق الحال اور ارادت المحل ہے، عند کل مسجد کے اندر اطلاق المحل و ارادت الحال ہے۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ ہم ایک مسجد میں گئے، ہماری دعوت تھی، تو وہاں مولوی صاحب نے ہماری دعوت بھی کی، کہا کہ آج کل علماء تحقیق نہیں کر رہے تھے، درس بھی دیا، درس اس نے دیا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے؟ تو درس دیا، تو اس درس میں بھی زینت کو پتہ نہیں کیسے گھمایا اور مسجد کو پتہ نہیں کس طریقے، اور مسجد ہی مراد لیتے رہے آخر تک، تو بات کسی طرح بنتی بھی نہیں ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو مولوی صاحب زیادہ کہنے لگے کہ بعد میں نے کہا اچھلنے کی کوشش نہ کر، تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ زینت سے کیا مراد ہے اور مسجد سے کیا مراد ہے، اور تو زیادہ علماء پر یہ کہ اچھالتا ہے کہ تو بڑا محقق بنا، خطیب کا بچہ، یہ مدرسین کا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ خدا کرے کہ آپ کو بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو خذوا زینتکم، خذوا لباسکم،
لیکن زینت تکون حالۃ فی اللباس، لباس کے اندر زینت حال ہوتا ہے اور لباس محل ہوتا ہے، تو اطلاق الحال و ارادۃ المحل ہے۔ اور عند کل مسجد، نماز چونکہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، عند کل مسجد، تو اب مسجد سے مراد پھر یہ ہے کہ صلاۃ ہے، معنی عند کل صلاۃ، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اطلاق المحل و ارادۃ الحال ہے۔ آپ لوگ ٹیٹ ہے نہیں ہے، ٹیٹ ہے تو ٹیٹ رہو، میں بھی ٹیٹ بنتا ہوں ابھی۔ اس کے بعد سمجھو مولانا، لباس کیا ہے؟ پٹھان کا لباس الگ ہے، بلوچ کا لباس الگ ہے۔ لباس کے 3 مراحل ہیں اور 3 اقسام ہیں۔ ایک لباس یہ ہے کہ خود قرآن نے ان کو تقسیم کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم۔ سوء کہتے ہیں برائی کو، بری چیز کو سوء کہتے ہیں، گندی چیز کو سوء کہتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات سمجھ آگی؟ تو اس لیے پہلی جو قسم ہے لباس کا، یواری سوآتکم، تمہاری اس بری جگہ کو چھپائے۔ پہلی قسم لباس کے قرآن ہے۔ یواری جو جملہ ہے فعل و فاعل، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں صفت ہے لباس کے لیے۔ سوآتکم تو مفعول ہے یواری کے لیے، یواری سوآتکم جو تمہاری شرمگاہ کو، بری چیزوں کو چھپائے، یہ لباس کی پہلے قسم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آسان طریقہ ہے کہ اوپر سے چھپا ہوا ہے، زبردست خوبصورت کپڑے، نیچے سے بھی ہے، لیکن تو یہ سوء کھلا ہوا، یہ بہت برا لگتا ہے۔ لہذا لباس کی پہلی قسم یہ ہے جو نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ خارج الصلاۃ عام حالات میں بھی ضروری اور لازم ہے کہ اس بری جگہ کو چھپاؤ۔ یہ بری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ جو ناف ہے، ناف کے نیچے سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لکیر ہے، یہاں سے لے کر کے بشمول گھٹنوں کے، گھٹنوں تک، گھٹنے بھی آ گئے اور افخاذ اور فخذ ران بھی آ گئے، ان کا چھپنا ضروری ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ناف کے نیچے، میں نے عرض کیا کہ بار بار آپ کو بتایا، اس طرح صاف کرنے کے اندر بھی وہی ہے کہ لکیر ہوتی ہے جہاں سے بال سلسلہ شروع ہوتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لکیر سے لے کر کے بشمول گھٹنوں کے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آگے سے پیچھے سے دونوں طرف سے یہ ہے کہ یہ سوء ہے اور یہ شرمگاہ ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گھٹنے شامل نہیں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنے بھی شامل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری کے ہاں افخاذ بھی نہیں، لہذا اگلے والی جو لکیر ہے، اگلے والے جو ہے اور اس کے برابر پچھلے والا، امام بخاری رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ شرمگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزدور طبقہ جب مزدوری کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ران ان کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو امام مالک اور امام بخاری کے ہاں خصوصی اجازت ہے ان کو، یہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ مزدور طبقہ وہ ران ان کے کھلے ہوئے، اور خود بھی آپ گھر میں کبھی ہوں گے، بشرطے کہ آپ کے بچے نہ ہوں تو آپ کے ران بھی کھلے رہیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ، اور آدمی کو خود بھی اتنا برا نہیں لگتا، لیکن ہمارے حنفیہ کی طرف سے انشاءاللہ حدیث چونکہ نص موجود ہے، حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جرحد اما علمت ان الفخذ عورت، حضرت علی کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ عورت ہے، شرمگاہ کے اندر داخل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک وہ اشد عورتن وہ ہے، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی ہے اغلظ العورات میں سے نہیں ہے ران، لیکن ہے عورات، ایک تو اغلظ العورات ہے۔ تو پہلی قسم لباس کی کون سی ہے؟ یواری سوآتکم، بولو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اور سوآت میں نے عرض کے ناف کے نیچے کی لکیر سے لے کر کے بشمول گھٹنوں کے حنفیہ کے ہاں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امام شافعی کے ہاں گھٹنے شامل نہیں، امام مالک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ران شامل نہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ پہلی قسم ہے، یہ لا تختص بالصلاۃ ہے، یہ صلاۃ غیر صلاۃ، خارج صلاۃ بھی اسی طرح ضروری ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ کو چھپائیں گے۔ یہ پہلی قسم ہے لباس کی، یواری جو چھپائے، یستر عوراتکم سوآتکم عوراتکم، تمہاری شرمگاہ کو چھپائیں۔ دوسری قسم لباس کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اس لباس پر عطف ہے، لباسا یواری سوآتکم وریشا، قد انزلنا لباسا وقد انزلنا ریشا۔ ریش کا معنی زینت کے ہے،
اور اصل ریش کا معنی یہ ہے کہ پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں، اور پرندے کے پر جو ہوتے وہ اسی کی زینت ہوتے. یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روحو نہ شکلو نہ مادر پدر. یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، جس کے پاؤں پر نہ ہو تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوتا، پھر مزہ نہیں آتا اس پرندے میں. یکے مرغ دیدم نہ پاؤ نہ پر، نہ روحو نہ شکلو نہ مادر پدر. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ لباس ہے دوسری قسم لباس کی کہ قد انزلنا علیکم لباسن، ایک یہ کہ یواری سوآتکم، دوسرا انزلنا لباسن ریشن، وہ لباس جو ریش باعث زینت ہے آپ کے لیے. اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اس شرمگاہ کو چھپانا ہے لنگی وغیرہ سے، لنگی ہے، شلوار ہے، یا جس طرح بھی وہ جو پہلے والی قسم عرض کی اس کو چھپانا، شرمگاہ کو، اغلظ العورات کو چھپانا، اور باقی بدن کو چھپانا، اور تیسرا یہ کہ سر کو چھپانا. لہذا سر چھپانے کے اندر ٹوپی بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ پگڑی بھی آ جاتی ہے. خلافاً لغیر المقلدین، غیر مقلدین کے برخلاف. اسلامی تہذیب کے اندر ننگا سر ہونا کوئی اچھا نہیں ہے عام حالات کے اندر. اس لیے محرم کو کہا کہ وہاں تو چونکہ ذلت والی حالت ہوتی ہے حج میں، تو اس لیے محرم کو کہا کہ سلا ہوا شلوار بھی آپ نہیں پہنیں گے، غیر سلے ہوئے لنگی استعمال کریں گے. شلوار بھی نہیں ہوگا، قمیص بھی نہیں ہوگی، اور ٹوپی بھی نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوتا ہے پابندی اس لیے ہے کہ عام دنوں میں ٹوپی ہے. ابھی حدیث آپ کے سامنے آئے گی، اور 2 مرتبہ پہلے حدیث گزر بھی چکی ہے. خواہ میری پیشانی کو دیکھتے رہتے آپ. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالت احرام کے علاوہ عام حالات کے اندر کیا ہے، عام حالات کے اندر ٹوپی ہوگی. عجیب بات ہے کہ ٹوپی رہتی ہے ان کی، لیکن جب نماز پہ کھڑے رہتے تو ٹوپی اتار دیتے. سمجھ شریف میں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دوسری لباس، بولو، یہ دوسری قسم لباس کے کہ ریشن ہے. سمجھتا ہے؟ تیسری قسم ہے ولباس التقوی، جو اسی آیت میں آگے جا کر کے یہ کہ کہا متقین کا لباس. اور متقین کا لباس وہ ہے جو جسم کے ساتھ پیوست نہ ہو. آپ کو بات سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ تو مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی چھپا ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، قمیص بھی ہو اور یہ سر کا. لیکن یہ کہ اب تیسری قسم عرض کروں، لباس التقوی، متقین کا لباس اس قسم کا ہو کہ جس میں جو بائیڈن، واشنگٹن اور کلنٹن اور ٹرمپ یہ سارے چھپے ہوئے ہوں. اب آپ پتلون میں سب چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ لباس التقوی نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ لباس المتقین نہیں ہے، یہ لباس التقوی نہیں ہے، جس میں جسم کی پوری ساخت، پوری حیت، پوری شکل نظر آتی ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ لباس التقوی نہیں ہے. آیا؟ اس لیے پتلون پہننے کی اجازت ہے. اب صحابہ کا لباس کیا تھا؟ تو اصل لباس وہ یہ کہ شرمگاہ چھپے اور باعث زینت بھی ہو. یہ باعث زینت نہیں ہے، لباس التقوی بھی نہیں ہے. اس لیے اس کی اجازت ہے جن علاقوں کے اندر شدید سردی ہوتی ہے پتلون پہن لے، لیکن اس پتلون کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کچھ جبہ یہ چیز ہونی چاہیے. صرف پتلون پہن کر کے اور یہ ٹائی لگا کر کے یہ، اور پھر جس وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں، خدا کی پناہ آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، وہ پٹا ان کا کھنچ جاتا ہے، پٹا کھنچ جاتا ہے. اس وقت لوٹا بھر کر کے ٹھنڈا پانی ادھر ڈال دو خود بخود. ارے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں ملنگو. یہ 3 قسم کے لباس آپ کے سامنے آ گئے. اب ان میں سے شرمگاہ کو چھپانا یہ اللہ کا بھلا کر. بعض جگہ نماز کے لیے عام حالات میں ضروری ہے وہ ریشن والے لباس، بولو عام حالات میں. لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کپڑا ہوگا تو اس کپڑے کو پھر سے کہ لنگی باندھے. بڑا کپڑا ہے آپ اپنے پورے بدن کو اس میں یہ کہ چھپائیں، وہ طریقے سارے آ جائیں گے. اللہ کے بندوں کچھ پڑھا پڑا. باب ما جاء فی وجوب الصلاۃ فی الثياب وقول اللہ عز وجل خذوا زینتکم، خذوا لباسکم. لیکن یہ ہے کہ زینت اطلاق کیا حال کا اور ارادۃ المحل ہے. عند کل مسجد عند کل صلاۃ اطلاق المحل و ارادۃ الحال.
وباب من صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور باب ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے درا لے کے لپٹے ہوئے، اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے، فی ثوب واحد، ایک کپڑے کے اندر، تجوز صلاۃ تصح صلاۃ، نماز یہ کہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، حضرت اس روایت سے راضی نہیں ہے اس لیے یذکر سے نقل کرا۔ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یزرہ ولو بشوکۃ، اگر کپڑا ہے مولانا، فرض کر لو میرا ایک کپڑا ہے اور یہ کپڑا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ یہاں سے لے کر کے میں نے اسے ڈالا ہوا، سمجھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا گھنڈی لگا کر کے اس کو، کانٹا لگا کر کے اس کو بند کرو۔ اگر آپ بند نہیں کریں گے، بولو یہ جیسے کہ یہ کانٹے بٹن لگے ہوئے لے، اگر یہ نہیں لگے ہوئے نہیں ہے تو میں پھر یہ ہے کہ جیسے رکوع میں چلا جاتا ہوں تو سب کچھ مجھے نظر آ رہا ہوتا، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ یہاں جب آپ اس کو کانٹا لگائیں گے نا، کوئی بھی کپڑا ہو کانٹا لگائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب آپ تو نہیں، میں خود اپنے ناڑے کو دیکھ رہا ہوں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اس مسئلہ سمجھ، اور ظاہر ہے کہ ناڑے کے پاس کون رہتا ہے؟ جو بائیڈن ہی تو رہتا ہے، اور کون رہتا ہے؟ جو برسر اقتدار ہے، جو کیا ہے مولانا؟ برسر اقتدار۔ اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یزرہ، اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو جوڑ دے گا، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ولو بشوکۃ، اگرچہ کسی کانٹے سے ہی ہو تب بھی اس کو یہ ہے کہ جوڑ دے گا اور بٹن لگائے گا۔ کدھر چھوڑ دیا؟ ہاں مل گیا۔ وباب من صلی ملتحفا فی ثوب واحد ویذکر عن سلمۃ بن الاکوع ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یزرہ ولو بشوکۃ، اس کو یہ کہ گھانٹی لگا دے گا اور اسی طریقے پر یہ کہ جوڑ دے گا، ولو کانت بشوکۃ، اگرچہ یہ کہ کسی کانٹے سے ہو، تاکہ خود اپنی شرمگاہ پر یہ ہے کہ اس کی نگاہ نہ پڑے۔ یذکر سے اس روایت کو نقل کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ لکھا ہے کہ آپ کے حاشیے کے اندر من جہت موسیٰ بن محمد، اس میں راوی موسیٰ بن محمد ہے، موسیٰ ابن محمد، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں یہ ضعیف ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ حاشیہ والے نے آپ کے گڑبڑ کی ہے، بین سطور بنگالی برمی نے، یہ موسیٰ ابن ابراہیم التیمی ہے جو کہ ضعیف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، موسیٰ ابن ابراہیم التیمی، سمجھے؟ اس لیے یذکر سے روایت کو نقل کر دیا، موسیٰ ابن محمد نہیں ہے، موسیٰ ابن ابراہیم التیمی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہیں یہ راوی اس میں ہے تو اس وجہ سے یہ ضعیف ہے، لیکن محدثین کہتے کہ نہیں، موسیٰ ابن ابراہیم التیمی بھی نہیں ہے جو امام بخاری سمجھتا ہے، بلکہ موسیٰ ابن ابراہیم المخزومی ہے، سمجھے؟ اس میں راوی موسیٰ ابن ابراہیم المخزومی ہے، اور موسیٰ ابن ابراہیم المخزومی وہ ثقہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کو ضعیف سمجھتا ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔ جس کو بخاری ضعیف سمجھتا ہے موسیٰ ابن ابراہیم التیمی وہ ضعیف ہے، وہ یہاں ہے نہیں، اس روایت کے اندر جو موسیٰ ابن ابراہیم ہے وہ تیمی نہیں ہے بلکہ المخزومی ہے۔ چلیے گا، وَيُذْكَرُ، ہاں اس لیے فرمایا وفی اسنادہ نظر، اس کی سند کے اندر یہ ہے کہ نظر ہے، اور وہ سند کی نظر میں نے آپ کو بتا دیا، آپ جس کو باعث نظر سمجھتے وہ یہاں پر نہیں ہے، اور جو ہے وہ باعث نظر بھی نہیں ہے۔ وباب من صلی فی الثوب الذی، آپ سمجھ رہے عبارت؟ وباب من صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ، اور باب اس شخص کے بارے میں کہ جو نماز پڑھ لیتا ہے ایسے کپڑے میں جس کے اندر وہ ہم بستری کرتا ہے، جن کپڑوں میں ہم بستری کرتا ہے، بیوی کے ساتھ سوتا ہے، اس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کہ شرط یہ ہے کہ ما لم یر فیہ اذن، جب اس میں کوئی گندگی لگی ہوئی نہ، ٹھیک ہے؟ الذی یجامع فیہ، جس میں ہم بستری کرتا ہے یا سوتا ہے بیوی کے ساتھ، یجامع فیہ یساکن فی البیت، سمجھے؟ ما لم یر فیہ اذن، جب تک یہ کہ اس میں گندگی نہ ہو، لیکن دوسری روایت میں آتا ہے یہاں یجامع ہم بستری والا مسئلہ ہے، فرماتے وباب من صلی فی الثوب الذی یجامع فیہ ما لم یر فیہ اذن، جب تک کہ گندگی اس میں ہی نہیں دیکھ رہا کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ سکتا۔ وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حج کے موقع پر کہ بیت اللہ کا طواف کوئی بھی نہ کرے عریان، ننگا ہو کر کے۔ خیال کر لینا، فرع الطواف، الطواف فرع للصلاۃ، وہ نماز سے ادنا ہے۔ جب طواف کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، طواف کے لیے ننگا ہونا بھی، ننگے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، طواف بغیر طہارت کی بھی اجازت نہیں ہے، تو نماز میں پھر یہ طواف میں جب ننگے ہونے کی اجازت نہیں ہے تو نماز میں بطریقہ اولیٰ اجازت نہیں ہوگی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس طرح جڑے گا، خیال کر لینا ورنہ یہ جڑے گا نہیں۔
وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حکم دیا کہ بیت اللہ کے طواف ننگا ہو کر کے کوئی نہیں کرے گا، جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ننگا ہو کر کے کہتے تھے کہ ہمارے ان کپڑوں کے اندر یہ کپڑے سود کے پیسوں سے خریدے ہوئے ہیں، میزان بینک اور اسلامی بینک، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، سود کے پیسوں سے خریدے ہوئے، ایک یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے، اس وجہ سے کپڑے اتار کر کے رکھتے، ننگا ہو کر کے لبیک اللہم لبیک، ان کو کچھ شرم تھی لیکن ہمیں وہ بھی شرم نہیں ہے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، کچھ تو ان کو احساس تھا۔ دوسرا مسئلہ آپ سمجھو، خواتین ان کی چھوٹی سی پرچی لگاتے تھے، بس کپڑے کا ٹکڑا لگاتی تھی شرم پاک کا، اور خواتین بھی ننگی اسی طریقے پر، وہ کچھ کپڑے کا ٹکڑا لگا کر کے بس اسی پر، باقی مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج الحجز يوم العيدين، ہمیں حکم ہو گیا کہ حائضہ عورتوں کو بھی نکال دیں، گھروں سے وہ نکل جائیں عیدین کے موقع پر، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، خواتین حیض والی بھی نکل جائیں، وذوات الخدور پردے والی عورتیں بھی نکل جائیں، فیشهدن جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہو جائے عیدین میں، ودعوتهم اور ان کی دعا کے اندر، لیکن وتعتزل الحجز عن مصلاهن، عیدگاہ سے حیض والی عورتیں الگ ہو جائیں، ہاں ملنگو، عیدگاہ سے حیض والی عورتیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عیدگاہ سے حیض والی عورتیں بھی یہ کہ الگ ہو جائیں۔ قالت امرأة یا رسول اللہ، ایک خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ احدانا، ہم میں سے کوئی ایسے لیس لہا جلباب، جس کا کوئی کپڑا نہیں ہے جس سے پردہ کرے، چادر نہیں ہے جس سے وہ پردہ کرے، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، پس چاہیے کہ پہنا دے اس کو سہیلی، اس کی سہیلی اس کو پہنا دے، من جلبابها، اپنا یہ کہ کوئی کپڑا وغیرہ۔ عورتوں کو بھی لباس عیدگاہ میں نکلیں ضروری قرار دیا، اور نماز کے اندر بطریقہ والا ہی لباس ضروری ہوگا، کچھ سمجھ میں آگے نہیں ہے؟ جب عیدگاہ میں نکل جائیں بھی لباس باہر پردہ، تو اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی ظاہر ہے کہ عورت نماز جب پڑھے گی تو ظاہر ہے باقی بدن تو دھوئے گی، یہ ہے کہ چھپا ڈالے گی، البتہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں وجہ کفین اور یدین، یہ فی داخل الصلاۃ و فی اثناء البیت، گھر کے اندر یہ چیزیں چھپی رہیں گی۔ قرآن میں کیا تھا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْيَدَيْنِ، ما ظَهَرَ مِنْهَا کا استثناء کا بیان آ گیا، مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْيَدَيْنِ، لیکن فی اثناء الصلاۃ فی داخل البیت کچھ والا پڑ گیا، باقی ان کے لیے بھی لباس ضروری۔ قال لتلبس صاحبته من جلبابها۔ وقال عبد الله بن رجان حدثنا عمران قال حدثنا ابن سیرین قال حدثنا ام عطیہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ وہاں کیا آ گیا تھا اس میں، یعنی انعنا کے ساتھ، اور یہاں پر یہ کہ سمیت کی تصریح ہے جی۔ قال حدثتنا ام عطیہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا، یعنی حدثنا بهذا الحدیث المذکور، باب اخذ الازار علی القفا فی الصلاۃ۔ مولانا ایک ہی کپڑا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، اگر وہ بڑا ہے تو پھر یہ کہ اس کو گھما پھرا کر کے اپنی شرمگاہ، اور یہاں سے گاتی کہتے ہیں جس کو، اور گلو بند کہتے ہیں، یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کہ پھیرا کر کے کندھوں کے اوپر سے گدی کے پیچھے اس کو باندھتے، بچوں کو جیسے سردی میں باندھتے، کس نے دیکھا ہے؟ شکر الحمدللہ کچھ بندے اللہ کے تو موجود ہیں، وہ ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، اس کو گھما پھیرا کر کے، بچے کا لباس تو ہوتا ہے لیکن اس کو گھما پھیرا کر کے پھر اس کو، بچے چونکہ دوڑیں گے ادھر ادھر وہ گرے گا، تو یہاں پر اس کی گدی کے پیچھے اس کو باندھتے ہیں، ہم گلو بند کہتے ہیں، اردو والے کہتے ہیں گاتی، سمجھ رہے ہیں کہ اردو والے کہتے، تو اگر ایک کپڑا ہے اگر باندھ سکتے ہیں اس کو گھما پھرا کر کے، تو اسی طرح صحابہ اپنے تہبندوں کو باندھتے تھے، اور اگر یہ کہ چھوٹا ہے ادھر تک نہیں آ سکتا تو پھر وہی ہے کہ ناف کے نیچے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں سے بندھیں اور گھٹنے بھی یہ بھی چھپ جائے۔ ہو گیا، چلیے گا۔ باب اخذ الازار علی القفا فی الصلاۃ۔ اب یہ دیکھیے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ریشن والی لباس نہیں ہے، سمجھیے ایک ہی کپڑا ہے تو اصل شرمگاہ کو تو چھپ۔ وقال ابو حازم عن سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد فرماتے کہ صلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آخذ عذورہم علی اواقتہم، اپنے تہبندوں کو باندھتے تھے، علی اواقتہم، اپنے یہ کی گردنوں پر، اپنے مونڈوں پر اور اپنے کندھوں پر ان کو باندھتے تھے۔ وبہ قال حدثنا ابن یونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منقدر قال صلى جابر
فی ازار، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ازار میں تہمد میں نماز پڑھی، ایسا ازار قد عقدہ من قبل کفاہ، گدی کی جانب سے اس نے یہ کہ اس کو باندھا ہوا تھا، ایک کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی۔ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اور آپ کے کپڑے یہ کہ میز پر رکھے ہوئے تھے۔ مشجب ممبر کے وزن پر میز کہو یا کہو کہ اسٹینڈ جس میں کپڑوں کو لٹکاتے، لکڑی کی ہوتے، سمجھے؟ اسٹینڈ پہ آپ کے یہ کہ کپڑے یہ کہ لٹکے ہوئے تھے۔ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب، اسٹینڈ پر یہ کہ رکھے ہوئے تھے یا میز پر رکھے ہوئے تھے۔ فقال له قائل، کسی نے کہا کہ تصلی فی ازار واحد، ایک تہبند میں آپ نماز پڑھتے ہیں۔ فقال انما صنعت ذلك، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لیرانی احمق مثلک، تاکہ تیرے جیسا یہ ہے کہ نہ سمجھ آدمی مجھے دیکھ لیں۔ واینا کان له ثوبان، ہم میں سے کس کو دو کپڑے حاصل ہوتے تھے علی عہد رسول اللہ، نبی کے زمانے میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے، اس لیے استاد عملی طور پر بھی مسئلہ سمجھائے، لیکن خدا کے لیے ہر چیز نہیں ہوتا کہ منظور آپ کو سمجھائے اس طریقے پر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایک استاد یہ ہے کہ پڑھا رہے تھے مدرسے میں، کہا کہ تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ تو طالب علم نے کہا نہیں جی، لوٹا پانی لے کر کے آتا ہوں، کر کے دکھا دو ذرا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں آتا، آپ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ مسئلہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک کپڑے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ شرمگاہ چھپ جائے تو آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ فقال له قائل تصلی فی ازار واحد، یہاں پر فقال انما، اب دیکھا آپ نے من قبل کفاہ، قد عقدہ من قبل کفاہ، گدی کی جانب سے بعد آتا، لہذا عقد الازار علی القفا، یہ بھی اس روایت سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ انما صنعت ذلک، میں نے اس لیے کیا لیرانی احمق مثلک، آپ جیسے یہ کہ ناواقف آدمی اور احمق آدمی مجھے دیکھ لے۔ واینا کان له ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وبه قال حدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الموالي عن محمد بن المنقدر قال رأيت جابرا، جابر کو میں نے دیکھا یصلی فی ثوب واحد، ایک کپڑے۔ اس روایت کے اندر قد عقد ازارہ، اس کپڑے کو گدی پر باندھنا ثابت نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا الحدیث لا يتعلق بترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث جوڑ نہیں رہی ہے۔ اڑے کچھ والا پڑھا، جواب اس کا یہ کہ ایک کپڑا حضرت جابر، وہ روایت بھی حضرت جابر کی تھی، یہ روایت بھی حضرت جابر کی، تو یہی وہی ایک کپڑا، یہاں صرف ایک کپڑا کہہ کر کے چھوڑ دیا، ورنہ مراد وہی ہے کہ گدی پر اس کو باندھا تھا۔ اللہ کے بندوں کچھ پر، روایت تو حضرت جابر کی۔ وبه قال حدثنا مطرف ابو مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي محمد بن المنقدر قال رايت جابر يصلي في ثوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب، باب الصلاه في الثوب الواحد ملتحفا به، ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا درحال کہ لپٹے ہوئے ہے اس کپڑے کو اپنے اوپر، کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹا ہے۔ مولانا چار لفظ آئیں گے یہاں پر آپ کے، التحاف، توشع، تخالف بین الطرفین، اشتمال علی المناکب علی المنکب، یہ چاروں کا ایک ہی معنی ہے۔ دیکھ دو کرا التحاف لپیٹنا، التحاف لحاف سے، لحاف میں آپ لپیٹتے اپنے آپ کو سردی کی وجہ سے، التحاف اور توشع، توشع یا توشع، توشع، التحاف، توشع اور تخالف بین الطرفین، بڑا سا کپڑا ہے، بڑی چادر ہے کوئٹہ والوں کی، آپ نے یہاں سے اور کوئی شلوار ملوار کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ادھر سے لپیٹتے لپیٹتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے اس کو لپیٹا، پھر اس کا یہ ہے کہ کپڑے کے دو طرفوں میں سے اس طرف والے طرف کو ادھر بائیں والے کندھے پر ڈال دیا اور دائیں والے کو بائیں والے پر ڈال دیا۔ اگر سیدھا یہ جو طرف آتا ہے یہاں سے لپیٹتے ہوئے اس کو ادھر ڈالوں گا اور اس کو بائیں والے کو بائیں پر ڈالوں گا، پھر رکوع سجدے میں جاؤں گا وہ کھل جائے گا۔ تو تخالف بین طرفین اس طرح کرتے کہ ایسے لپیٹتے لپیٹتے کپڑے کی جو دو طرف ہیں، دائیں طرف والے کو بائیں طرف والے کندھے پر ڈالنا اور بائیں طرف والے کو دائیں طرف پر ڈالنا۔ اب یہ کہ رکوع سجدے میں جاؤ گے تو وہ گریں گے نہیں۔ کچھ ہو گیا؟ تو دوسرا لفظ ہے، ایک ہے التحاف لپیٹنا، دوسرا تخالف بین الطرفین، خالف بین طرفہ یا تخالف بین طرفہ، یہ وشید کرنا، اور تیسرا لفظ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ توشع ہے، متوشحا بھی، وہ بھی ملتحفا بھی کے معنی میں۔ چوتھا لفظ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے مشتملا بھی، اشتملت بھی، وہ بھی اسی معنی میں۔ کچھ بلا پڑھ گیا؟ چلیے گا۔ باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به وبه وقال الزهري في حديث الملتحف المتوشح، ملتحف متوشح ہے اور متوشح وهو المخالف بین طرفے، یہ بین، یہ بھی بینی وہی چیز ہے، المخالف بین طرفے، کپڑے کے دونوں طرفوں میں تخالف اختیار کرنا، یعنی دائیں طرف والے یہ کپڑے کے کنارے کو بائیں کندھے پر، بائیں والے کو دائیں پر۔ وهو الاجتمال علی منکبین، اجتمال علی المنکبین بھی، یہ تو چاروں ایک ہو گئے۔
وقالت ام ہانی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی التحف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثوب لہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے اندر لپیٹے ہوئے تھے اپنے آپ کو، وخالف بین طرف علی عاتق، مونڈوں پر اور کندھوں پر اس میں تخالف اختیار کیا تھا، تخالف اس میں اختیار. وبه قال حدثنا عبید اللہ موسیٰ قال اخبرنی هشام بن عروة عن ابی عن عمر بن ابی سلمة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد قد خالف بین طرف، ایک کپڑے میں اپنے نماز پڑھی. ثوب واحد اللہ آپ کا بھلا کر، یہ موصوف ہے، یہ صفت اول واحد، اور دوسری صفت ہے قد خالف بین طرف، جس کے طرفین میں اپنے تخالف اختیار کیا تھا. اسی طرح دائیں والے کنارے کو بائیں پر، بائیں والے کو دائیں پر. وبه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في ثوب واحد، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ایک کپڑے میں، فی بیت ام سلمة، ام سلمہ کے گھر میں، قد القى طرفه على عاتقه، قد القى طرفه على عاتقه، وہی تخالف بین طرفین ہے. ترجمہ الباب ثابت ہے، ایک ہی کپڑا ہے. وبه قال حدثنا عبد بن عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اسامة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة، اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھے ام سلمہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. واضح طرف علاتی کے، کپڑے کے اور چادر کے، یہ کہ دونوں طرفوں کو اپنے مونڈوں پر ڈالا ہوا تھا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت علی کی ہمشیرہ ہے حضرت ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی. تقول، وہ خاتون فرماتی ہیں کہ ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام ہانی فرماتی ہے ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام فتح مکہ کے موقع پر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. فوجدتہ یغتسل، آپ غسل کر رہے ہیں. وفاطمۃ ابنتہ تسترہ، فاطمہ آپ کی بیٹی آپ کو یہ کہ آڑ کر رہی ہے اور آپ کو پردہ کر کے چھپا رہی ہے. قالت اما ام ہانی فرماتی فسلمت علیہ، میں نے حضرت کو سلام کیا. فقال من ہذی، یہ کس خاتون کی آواز آ رہی؟ فقلت، میں نے کہا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں آپ کی چچا کی بیٹی ہوں اور ام ہانی ہوں. فقال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا بام ہانی، مرحبا بام ہانی. اب آپ غسل کر رہے ہیں، آپ ننگے نہیں ہیں علیہ باللہ، اور یہ ہے کہ لنگی وغیرہ یہ ہے، اور غسل کر رہے، غسل کے دوران بھی گفتگو کر رہے، اس کی اجازت ہے، جمہور اس کی اجازت دے رہے. ظاہری اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ نے ابو داؤد میں پڑھا، سمجھ رہی ہے کہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی اگر یہ ہے کہ کپڑے بدن پر نہیں ہے، گفتگو ضروری گفتگو کر سکتا. جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم دونوں کے دونوں نہا رہے، میاں بیوی، پردہ ہے درمیان میں، کپڑے تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ رسول پاک اس بڑا ٹھب ہے، اس ٹھب سے آپ پانی لے رہا ہے، اور پانی لے کر کے لے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ دعلی یا رسول، حضرت پورا پانی ختم تو نہیں کرنا. اور کبھی میرے ہاتھ پہلے چلے جاتے تو رسول پاک فرماتے دعیلی، میرے لیے پانی چھوڑنا. سمجھی؟ تو اس لیے حالت تجرد میں اگر کپڑے نہ ہوں تب بھی آدمی ضروری گفتگو کر سکتا. حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر کے پتھر جب بھاگ گیا، حضرت کے کپڑے نہیں، پیچھے بھاگ رہا، اور حضرت فرما رہے کہ کیا ہے صوبی حجر، کیا ہے صوبی حجر، اعد صوبی یا حجر، اے پتھر کچھ شرم کر، میرے کپڑے تو واپس کر. کپڑے پہنے ہوئے نہیں، پھر بھی گفتگو کر رہا. سمجھے؟ حضرت نے فرمایا کہ کون ہے؟ فرمایا ام ہانی. فلما فرغ من غسل سے فارغ ہو گیا، قام فصلی 8 رکعات، آپ نے یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھی. ملتحفا فی ثوب واحد، یہ چاشت کی نماز ہے. صوفیہ کے ہاں چاشت میں اور اشراق میں فرق ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چاشت میں اور اشراق میں صوفیہ کے ہاں فرق ہے. اشراق زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے، کم سے کم 2، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاشت 8 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت. صوفیہ کے فرق، فقہا کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. اگر سورج طلوع ہو گیا، ایک نیزے کے برابر آ گیا، آپ نے یہ کہ 4 رکعت پڑھی، 6 رکعت پڑھی، 8 رکعت پڑھی، سورج طلوع ہونے کے بعد وقت مکروہ نکل گیا، یہی اللہ آپ کا بھلا کرے اشراق ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو پڑھا، یہی چیز چاشت ہے. نماز ایک ہی ہے، استاپدہ. خلاصہ اعتبار ہے، صوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فقہا کا اعتبار. فقہا کے ہاں چاشت اور اشراق ایک ہی چیز ہے. اس لیے تبلیغ والے معاف کرو ہمیں، اعتبار فقہا کا ہوگا. معرفت کل شیء عند اہلہ، جو جس چیز جس فن کا ماہر ہے اس کا اعتبار ہوگا. ایک مسئلہ اور آئے گا، وہ ترمذی میں انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا. وہ یہ ہے کہ اوابین یہی چاشت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو حضرت شیخ العرب والعجم کے ہاں
وہ چاشتی کی نماز کو اوابین کہتے ہیں، مغرب کے بعد جو پڑھتے 6 رکعت وہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ ہمارے ایک مولوی صاحب نے بھی یہاں اس قسم کی بات کر لی، اس کی پھر مفتی عبدالوہاب چاچڑ نے اس کی بڑی اچھی خبر لی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسی خبر لے لے کہ پھر مفتی صاحب نے، مولوی صاحب نے، کراچی کے سب سے بڑا مولوی، پھر سر اس نے اٹھایا بھی نہیں اس کے بعد، وہاں پر پہنچ کر کے انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ بہرحال اس وقت اتنی سی بات عرض ہے کہ چاشت اور اشراق فقہا کیا ایک ہے، اور اعتبار شریعت کے رمز شناس، جو شریعت کے رمز کو، جو رموز کو جانتے ہیں وہ فقہا ہے۔ صوفی کیا ہے؟ اذا کان فی الحدیث صوفی فاغسل یدیک، فقہا صوفی ہے لیکن صوفی فقہا نہیں ہے۔ بولو کیا عرض کیا؟ فقہا کیا ہے؟ فقہا شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ صوفی ہے، لیکن صوفیہ کیا ہے؟ وہ سمجھ رہی میں؟ دوستان مگرچہ کاری کافر میں کنن، صوفی کبھی غلط کام بھی کرتا ہے۔ دوستان مگرچہ کاری کافر میں کنن، خیشتن را اولیاء وقت ظاہر میں کنن۔ ہمارے دوست جو ہے نا صوفی بڑا بزرگ بنا، مونچھوں کو صاف کر کے اور سوراخ والی ٹوپی پہنے کے، یہ ایسا مکار قسم کا ہے یہ صوفی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس لیے ہم صوفیہ محققین کی خاک پا ہے، لیکن صوفیہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کیا ہے؟ مکارین، مکار قسم کے جو صوفیہ ہمارے زمانے میں 60 تو کم از کم مکار ہوں گے، مشکل سے 30 یا 10% یہ کسے قسم خدا کی تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے یہاں بہت سے پیروں سے کہا، میں نے کہا کچھ شرم تو کرو، ابن عربی کی کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے، ایک اردو کی 1-2 کتابیں لے کر کے تصوف اس میں آ گیا، وہ تصوف کے ابجد سے بھی نہیں، جیسے قائد بغدادی کے قرآن سے کیا مناسبت ہے، سمجھے؟ جو رئیس الاولیاء فی اوان ہی اپنے زمانے میں رئیس الاولیاء ابن عربی محشی نے لکھا کہ نہیں، رئیس الاولیاء فی اوان ہی نہیں ہے، رئیس الاولیاء الہ یوم القیامت۔ واہ، سمجھتا ہے؟ اگر اللہ آپ کو زندگی دے دے تو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حجت اللہ البالغ ہے، یہ حجت اللہ البالغ سارے ابن عربی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سمجھے؟ جیسے کہ اقبال کو کہتے فیلسوف مشرق، کیا کہتے؟ فیلسوف مشرق، سمجھے؟ حضرت اقدس ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال کو عربی میں وہ کر دیا کہ اقبال بڑا آدمی، اقبال کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا رومی کو دیکھو گے اقبال، آپ کو پھر پتہ چلے گا اقبال کے برابر بھی نہیں۔ بولو ہاں ملنگو، اقبال تو بڑے کاف کے ساتھ ہے نا، لیکن جب رومی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا اقبال ایک بال ہے، ہاں ملنگو، ایک تو ایک کو بھی ایک بک تو کہتے ہیں نا۔ جب آپ رومی کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اقبال نہیں بلکہ اقبال ہے۔ کیا ہے؟ اقبال، ایک بال ہے اس کی حیثیت رومی کے سامنے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ابتدا میں اگر جیسے سورج طلوع ہو گیا، وقت مکروہ نکل گیا تو اس کے بعد آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، یہی چاشت ہے، یہی علامہ اشراق اس کو کہا جائے گا۔ اور دیر کر دی کچھ 9 بجے 10 بجے کے ٹائم پہ پڑھا تو یہی چاشت ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ صوفیہ کہتے کہ نہیں، صلاتان متغایرتان، دونوں نمازیں الگ الگ ہیں، فلا نعبأ بہم فلا یعتد بہم، کوئی اعتبار صوفیہ کا نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب، میں أم هاني بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هاني۔ فلما فرغ من غسله، جب غسل سے فارغ قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، یہ ترجمۃ الباب، ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ فلما انصرف قلت یا رسول اللہ زعم ابن امی، میرے یہ کہ ماں ذات یہ ہے کہ میرے ماں کا بیٹا حضرت علی، ان کا گمان یہ ہے کہ انه قاتل رجل، وہ ایک آدمی کو قتل کر رہا ہے، قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ قد اجرتہ، ایسا رجل کہ جس کو میں نے پناہ دی ہے، میں نے اجار یجیر اجارتا، یہ کہ میں نے اس کو یہ کہ پناہ دی ہے۔ قد اجرتہ، وہ کون ہے؟ ہوا فلان ابن حبیرہ، وہ فلان ابن، اور دوسرا فلان ابن حبیرہ تو رجلن سے بدل ہوگا، نسب بھی پڑھ سکتے مرفوع بھی پڑھ، فلان ابن حبیرہ یعنی میرا بیٹا، میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتے یا ام ہانی، ام ہانی جس کو آپ نے پناہ دی ہم بھی ان کو پناہ دیں گے۔ قالت ام ہانی
فذاک ضحیٰ، یہ چاشت کا وقت تھا، یہ چاشت کا وقت، چاشت کا تو وقت ہی ہے، نماز توڑے، سمجھیے اس وقت یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ مولانا جب فتح مکہ کی جب آزادی ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الطلقاء اليوم، آج تم سب کے سب آزاد ہو، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن 12 آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جہاں بھی مل جائیں ان کو قتل کرو، 12 آدمی کو مستثنیٰ کیا، اور ان 12 میں سے ایک اما ام ہانی کا بیٹا تھا، ام ہانی کے سابقہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شوہر میں سے حبیرہ، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک یہ حبیرہ اور ایک اور اس کے بارے میں قتل کے بارے میں بھی حکم تھا، ان دونوں نے آ کر کے ام ہانی کے گھر میں پناہ لیے، یعنی اما ام ہانی کا بیٹا اور ایک اور، یہ دونوں نے آ کر کے پناہ لی اما، تو اس پر حضرت علی کو پتہ چل گیا کہ میری ہمشیرہ کے گھر میں اس کے سابق شوہر کا بیٹا ہے اور واجب القتل ہے، میں قتل کروں گا۔ حضرت علی آ گئے، فرمایا کہ نکالو اس کو گھر سے، چھوڑنا نہیں، اس کو قتل کرنا ہے۔ اما ام ہانی نے کہا کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے، جیسے کہ عام سپاہی اور مجاہدین پناہ دے سکتے ہیں، میں نے پناہ دی ہے، لہذا عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے، میں نے پناہ دی ہے، اب میری پناہ میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا عورتوں کو یہ اختیار ہے؟ یہ تو مجاہدین جو جہاد کر رہے ہیں وہ اگر کسی کو پناہ دے دے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی جلد بازی نہ کرے، رسول پاک سے پتہ کرتے۔ تو حضرت اقدس کے پاس چلی گئی اماں جی چلی گئی ام ہانی، اور آپ فرما رہے کہ قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، ام ہانی جن کو آپ نے پناہ دی ہم نے وہ، سبحان اللہ، سمجھے؟ اماں جی کا اعتبار ہو گیا۔ ارے ہون سمجھ میں آ گیا؟ جی یہاں مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، ملتحفاً فی صوب واحد، یہ ترجمۃ الباب۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره ان سائلا سال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاه في صوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ اوا لكلكم صوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کو دو کپڑے حاصل ہو سکتے ہیں؟ ارے بابا ایک کپڑا اگر بھی ہو شرمگاہ چھپ جائے، وہ شرمگاہ کی حدود میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا بارڈر کہاں تک ہے، وہ سب کچھ ابھی آپ کو بتایا۔ ارے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں اس سے۔ باب ندا صلی اللہ فی الصوب الواحد، بڑا کپڑا اگر ہو تو فل یجعل علی عاتقہ، اپنے مونڈوں پر یہ کہ اس کو ڈال دے، مونڈے کھلے ہوئے نہ ہوں۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ امام احمد کی تائید کر رہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسئلہ دیکھ لو، حدیث آپ دیکھ لو، حضرت نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الصوب الواحد، ایک کپڑے میں آدمی نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ شیء، جبکہ اس کے یہ کہ مونڈے پر یہ کہ شیء کوئی اور کپڑا نہ ہو، مونڈے پر جب کچھ نہ ہو تو نماز نہ پڑھے، مونڈوں کا چھپ جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگلے والی روایت بھی اسی طریقے پر ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ والا پڑھا۔ اب لا یصلی احدکم، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو محمول علی التحریم کر رہا ہے۔ دو صورتیں، ایک یہ کہ یہ فعل حرام ہے کہ آپ کے مونڈے کھلے ہوئے آپ نماز پڑھ رہے، یہ فعل حرام ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس فعل کو تو آپ حرام قرار دے دو، نماز چنانچہ آگے آئے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کہ لباس موسع اگر کسی کو حاصل نہیں، لباس وسیع لباس، وہ جو 3 کپڑے جس میں نے آپ کو بتا دی، ایک کپڑا ہے تو وہی اصلی بارڈروں کو چھپائے جو میں نے آپ کو بتا دیا، نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اسی پر بیان۔ باب ما جاء اذا صلى في الصوب الواحد فليجعل على عاتقه، اپنے مونڈوں پر، اگر یہ کہ کپڑا وسیع ہو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہرحال جمہور کے یہاں نماز ہوگی۔ امام احمد کی 2 روایتیں، ایک یہ کہ یہ ہے فعلی حرام ہے، نماز ہو جائے گی، دوسری ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ وبه قال حدثنا واس بن مالك عن ابي زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي احدكم في الصوب الواحد ليس على عاتقه شيء، ایک کپڑے کے اندر نماز نہ پڑھے حال یہ کہ جبکہ اس کے مونڈوں پر کوئی اور کپڑا نہ ہو۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبة بن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعته او قال كنت سألته، میں نے یہ کہ سوال کیا اللہ کا بھلا کریے کہ عکرمہ سے، قال سمعت ابا ہریرہ، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے میں نے سنا، یقول فرما رہے اشہد انی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے نبی سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من صلی فی صوب واحد فلیخالف بین طرفیہ، فرماتے کہ طرفین میں تخالف اختیار کر دے۔ باب ما جاء اذا کان الثوب ضیقا، کپڑا اگر تنگ ہے بھائی،
مونڈوں پر داخل نہیں یہ کہ ڈال نہیں سکتے تو اس وقت اس کی لنگی بنا دیں، سمجھے، لنگی اور تہبند اس کو بنا دیں۔ چلیے گا مولانا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن سعید بن الحارث قال سألنا جابر بن عبداللہ عن الصلاة فی الثوب الواحد، حضرت جابر بن عبداللہ سے ہم نے پوچھا ایک کپڑے میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے نہیں؟ فقال خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہنے لگے کہ میں کسی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ارے الیاس ان کو بولو چوکیدار کو آنے دو، اگر کوئی آتا ہے، وہ کوئی طلبہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، ان کو بیٹھنے دو، چوکیدار ان کو چھوڑتے موڑتے نہیں ہیں۔ قال سألنا جابر بن عبداللہ عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في بعض اسفارہ، کسی سفر میں نبی کے ساتھ میں نکلا تھا۔ یہ سفر بوات کا سفر تھا، سمجھے، بوات وغیرہ یہ سب آپ کے سامنے اس میں بخاری ثانی میں گزرے۔ فجئت لیلۃ لبعض امری، میں اپنے کسی ضرورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو آ گیا۔ فوجدتہ یصلی، حضرت کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وعلی ثوب واحد، میرے بدن پر ایک کپڑا تھا۔ فاشتملت بہ، اس میں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا۔ لیکن اس کی وضاحت دوسری روایت میں آگی مولانا، فاشتملت، وہ کپڑا ایک تھا، سمیٹ کر کے اس کو میں نے ٹھوڑی کے نیچے دبایا اس طرح۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے، اس کپڑے کو اللہ آپ کا بھلا، اور کوئی باندھنے کی چیزیں نہیں تھی، اس طرح لپیٹ کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے کرتے کرتے پھر اس کو ٹھوڑی کے نیچے سے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو اللہ، ایسا کروں گا تو گر جائے گا نا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ رکوع میں بھی اسی طریقے اور سجدے میں بھی اسی طریقے ہو جائے گا۔ کچھ بھلا پڑ گیا، یہ ٹھوڑی کے نیچے۔ یہاں استعمال کا معنی چونکہ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، اس کی تفسیر دوسری حدیث نے کی، ٹھوڑی کے نیچے اس کو دبایا تھا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خیال کر لینا مولانا۔ میں نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا اور یہ کہ ٹھوڑی کے نیچے اس کو وصلیت الی جنبی، حضرت کی پہلو میں نے نماز پڑھی۔ فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہو گئے، قال مسرا یا جابر، جابر رات کو آنا کس طرح ہوا؟ آپ رات ہی رات آ گئے، اس لیے کہ جیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، رات کو میں آیا تھا۔ تو سرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رات کو، سرا یسری سرا، واللیل اذا یسر، اور اسرا یسری اسران، رات کو لے جانا۔ قال مسرا یا جابر فاخبرت بحاجتی، میں نے اپنی ضرورت حضرت کو بتا دی۔ فلما فرغت، جب میں فارغ ہو گیا، قال ما هذا الاجتمال الذي رأيت، یہ کیا لپیٹنا تھا کپڑے کا جو اپنے آپ کو لپیٹا اور ٹھوڑی کے نیچے؟ قلت کان ثوبا ضیقا، حضرت یہ تنگ قسم کا کپڑا تھا، چھوٹا تھا۔ قال فإن كان واسعا، اگر یہ کہ کپڑا وسیع ہو، فالتحف به، اس میں اپنے آپ کو لپیٹو، اور وہی تخالف بین الطرفین۔ وإن كان ضيقا، اور اگر تنگ ہو تو اس طرح ٹھوڑی کے نیچے کھینچ کر دبانے کی ضرورت نہیں۔ فاتزر به، اس کو لنگی باندھو، تہبند باندھو۔ ہو گیا مولانا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اذا كان الثوب ضيقا، یہ شرط ہے، ترجمۃ الباب میں آ گیا، اس کا جواب ہے فاتزر به۔ بولو اس کا جواب کیا ہے مولانا؟ فاتزر به۔ ہو گیا؟ وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن سفيان قال حدثني ابو عازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، عاقدی عذورهم على اناقهم، اور اپنے یہ کہ تہبندوں کو اپنے مونڈوں پر اور اپنے یہ کہ گردنوں پر باندھتے تھے، جس کو میں نے عرض کیا کہ گاتی کہیت الصبیان، بچوں کی طرح، ابھی اس کی تفصیل گزر گئی۔ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ، اور عورتوں سے کہا جاتا تھا، لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ، اپنے سر نہ اٹھاؤ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، یہاں تک کہ مرد ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ اب کپڑا چھوٹا ہے اور اس کو انہوں نے اللہ کا مونڈوں پر اس کو باندھا ہوا ہے، مرد، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب یہ کہ رکوع کے اندر چلے جائیں گے تو وہ کھنچ جائے گا نہیں کھنچ جائے گا، سجدے میں جائیں گے تو کھنچ جائے گا، رکوع میں اور سجدے میں کھنچے گا نہیں کھنچے گا۔ جب کھنچے گا عورتیں پیچھے ان کی صفیں ہوتی، اب ایسے اگر یہ کہ کیا ہے سر اٹھائیں تو ڈریں گے، مسجد چھوڑ کر کے بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، تو اس لیے فرمائیں، جیسے پتلو والے کو آپ نے دیکھا جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ کہ کیا ہے پتلون اس کا کھینچے تھا، پیچھے میں خدا نے کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، سمجھے میں بالکل وہ کھنچ جاتا ہے۔ یہ تنگ ہے نا، تو تنگ کپڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یہی ہے، چھوٹے کپڑے کا یہی ہے، ان کو جہنم جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے یہی جہنم ان کے لیے بنائے، سمجھے؟ تو ایسے جاتے ہیں تو وہ کھنچ جاتا ہے۔ یہاں کپڑا چھوٹا ہے، بابن اذا کان الثوب ضيقا کی بات چل رہی ہے نا، کپڑا چھوٹا ہے اور تنگ ہے، اللہ کو بھلا کر۔ اب یہ کہ سجدے میں جائیں گے، عورتوں کو کہا کہ لا ترفعن رؤوسکن، تم پیچھے سر جلدی نہیں اٹھانا، امام نے کہا اللہ اکبر اور تمہارے سر پہلے سے اٹھے ہوئے ابھی تک یہ ہے سجدے میں، تو ان کو دیکھ کر کے آپ بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ مسئلہ تو خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حکم تو عورتوں کے لیے تھا،
سمجھ رہی ہیں کہ جن کا لہذا آج کل مردوں کو یہ حکم ہے کہ آپ کے سامنے اگر پتلوں والا کھڑا ہوا ہے، پتلوں والا کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں، لا ترفع راسک، آپ سر نہیں اٹھانا، حتی یستوی صاحب الپتلون قائما، یہاں تک کہ کیا ہے جالسا، ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جائے، ورنہ آپ اس کو دیکھیں گے بھاگیں گے۔ اب مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ان کا لباس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے، مذاق کر رہا سمجھیے، ورنہ یہ کہ بہت برا حال ہوتا ہے۔ اس لیے مجھ سے مسئلہ جامع فاروقی میں کسی نے پوچھا، حضرت پتلون پہن کر کے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا اس کی ہو یا نہ، پیچھے والے کی نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا ہے پیچھے والے، اس لیے کہ پیچھے والا تو حیران ہے کہ یا اللہ کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، سمجھ رہی میں کہ کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں۔ بارڈروں پہ جانا بالکل ناجائز ہوتا ہے، لیکن میں بالکل بارڈر کے قریب پہنچ چکا ہوں، سمجھ رہی ہیں، اور سارا کیسے یہ ترقی ہے مولوی صاحب۔ اس لیے آپ کو 3 قسم لباس بتایا، یہ لباس و تقوی کے اندر یہ داخل نہیں ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب۔ وَيُقَالُ النِّسَاءُ، عورتوں سے کہا جاتا ہے لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ، اپنے سر نہ اٹھا حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا، یہاں تک یہ ہے کہ مرد ہے کہ ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ باب ما جاء فی الصلاۃ فی الجبۃ الشامیۃ، جبہ شامیہ کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شام مولانا جن دنوں میں یہ احادیث کا سلسلہ رسول پاک نے یہ ارشادات فرمایا، ان دنوں میں شام تو بعد میں آزاد ہو گیا، شام دار الکفر تھا، دار الحرب تھا اور دار الکفر تھا، تو کافروں کی کمپنیوں سے جو کپڑے آتے ہیں، شام سے جو آتے ہیں، ان میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، والاصل فی الاشیاء الطہارۃ، اصل چیز طہارت ہے، جب تک کہ دلیل ناطق صریح دلیل نہ آ جائے کہ یہ ناپاک ہے، اس وقت کافروں کے مصنوعات آتے ہیں۔ آپ یہ کہ جیسے کہ ان کی طرف سے یہ کہ گوشت آتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈبے پر مسلمانوں کے طریقے کے مطابق شرعی طریقے پر ذبح شدہ، اور ماشاءاللہ مچھلی کے ڈبے پہ بھی لکھتے کہ شرعی طریقے سے ذبح ہو گئی ہے۔ باقی کافروں کی طرف سے جو یہ کہ کیا آتے ہیں گوشت آتے، کہتے ہیں شرعی طریقے پر مسلمانوں کے طریقے پر ذبح شدہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں مچھلی پر بھی چونکہ کمپنی کو چلانا ہے، تو بسا اوقات مچھلی کے ڈبوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے شرعی طریقے پر ذبح ہوا، ماشاءاللہ۔ تو شام ان دنوں کے اندر دار الحرب تھا، تو کافروں کی طرف سے کوئی جبہ آ جائے یا تہبند آ جائے، قمیص آ جائے، لباس آ جائے، تو کیا اس کو دھونا ضروری ہے؟ نہیں، جب تک کہ دلیل ناطق دلیل صریح نہ آ جائے تو نرجع الی الاصل، ہم اصل کی طرف جائیں۔ والاصل فی الاشیاء الطہارۃ، طہارت، کچھ پہلے پڑھ گیا۔ اور شام چونکہ ان دنوں میں دار الحرب تھا۔ چلیے گا، باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیۃ، وقال الحسن، حسن بصری فرماتے فی الثیاب، ان کپڑوں میں ینسجها المجوس، جن کو بنتے ہیں اور تیار کرتے ہیں مجوس لوگ، فرمایا کہ لم یرى بها باسا، ان میں کوئی مذاق، لم یرى باستعمالها، ان کے استعمال میں کوئی مذاق نہیں سمجھتے۔ تو ظاہر کے کپڑے جب آپ ان کو استعمال کر سکتے، پہن سکتے، جب پہن سکتے تو نماز انہی میں پڑھو گے یا اتار کر کے پڑھو گے؟ تو کپڑے جب پہننے کے اجازت دیے تو نماز کی بھی اجازت ہوگی۔ وقال معمر، حضرت معمر فرماتے رأیت الزہریہ، میں نے امام زہری کو دیکھا، یلبس من ثیاب الیمن، یمنی کپڑے، یہ بھی یمن بھی آزاد شدہ نہیں تھے، یمنی کپڑے یہ کیا پہنتے تھے، اور یمنی کپڑوں میں سے ما صبغ بالبول، جن کو پیشاب کے ساتھ رنگا گیا ہے، جن کو پیشاب ملاتے رنگ کے ساتھ، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا رنگ پھر مضبوط ہو جائے، سمجھے؟ جیسے کہ چائے دیکھو جہاں لگ جاتی ہے آپ کے کپڑوں پر، خشک ہو جائے اس کے بعد تم صاف کرو، تمہارا باپ بھی صاف نہیں کر سکتا۔ اب پاؤڈر آ گیا لیکن وہ صاف نہیں ہوتا، تو پیشاب کا بھی اثر اس طرح رنگ میں ملاتے، رنگ میں ملا کر کے پیشاب وہ رنگاتے تھے کپڑوں کو۔ یمن سے جو کپڑے پیشاب کے ساتھ رنگے گئے، فرماتے کہ ان کو استعمال کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی امام زہری کہتا ہے کہ پیشاب میں رنگے ہوئے کچھ بلا پڑ گیا، تو جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پیشاب میں رنگا تو ان کو گیا ہے، پیشاب میں رنگا تو ان کو گیا ہے، لیکن کیا حضرت فرماتے کہ بغیر دھوئے استعمال کرو، ان کو دھونا مراد ہے آپ کے، کہ اس پر شک نہ کرو، جب آپ نے دھویا اگرچہ رنگ میں پیشاب ملا کر کے ان کو رنگا گیا ہے، لیکن اس کے بعد دھو کر کے استعمال کرو، یعنی ارے یہ پیشاب میں رنگے گئے لہٰذا بھائی آپ نے 2-3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ دھونے کی نفی نہیں۔ دوسرا مسئلہ امام زہری کا اپنا اجتہاد ہے، یہاں بالبول سے بولے معقول اللحم مراد ہے، بولو بول سے معقول اللحم، گائے ہیں، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اور بکرے ہیں، بکریاں ہیں، دمبیاں، تو معقول اللحم کا پیشاب تو ان کے ہم پاک ہے۔ آپ نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، تو ان کے ہم پاک ہیں، تو مراد یہ جب ان کا اجتہاد ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں استنزیو عن البول، البول مطلق یجر، المطلق یطلق یجری علی اطلاق، اپنے اطلاق پر جاری ہے۔
تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بول سے بول مطلق مراد نہیں ہے بلکہ بول معقول اللحم مراد ہے، وہ طاہرون عند الزہری، امام زہری کے ہاں یہ پاک ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے مولانا، تیسرا جواب یہ ہے کہ افواہ کپڑے لاتے تھے اور افواہ پھیلائے جاتے تھے کہ یہ پیشاب میں ان کو رنگا جاتا ہے، یمن سے کپڑے لائے جاتے تھے اور افواہ پھیلا گیا تھا کہ یہ پیشاب میں ان کو رنگا۔ ظاہر ہے کہ افواہ پھیلانے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ دلیل ناطق اور صریح نہ آ جائے، ہم اپنے اسی اصل پر اللہ کا بھلا کریں۔ یہاں افواہ پھیلا گیا کہ اس میں اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس میں کسی نے ہاتھ، اب کوئی گواہی دے دو نا، تم نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو میں اس کو پیوں گا۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں تو افواہ پھیلایا جاتا تھا، افواہ، تو فرمایا اس افواہ سے نجاست ثابت نہیں ہوگی۔ وصلی علی بن ابی طالب، اور حضرت علی بن، یہ تین جواب اس کا عرض دے، وصلی علی بن ابی طالب فی ثوب غیر مقصور، حضرت علی بن ابی طالب ایسے کپڑا کہ غیر دھلا ہوا ہو، غیر دھلا ہوا، معنی یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافروں کے دارالحرب سے کپڑے آتے تھے اور دھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، فرمایا استعمال کر سکتے جب تک کہ نجاست کی دلیل نہ آ جائے۔ وبه قال حدثنا ابو معاوية عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ لي دعوة برتن لے لو فاخذت من الليل فانطلق رسول اللہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، حتی توارا عنی، یہاں تک کہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے، چھپ گئے، فقضا حاجت قضا حاجت، فرما دی والے جبۃ شامیۃ، یہ ترجمۃ الباب ہے مولانا، اور جبہ شامی و علی بدنہ المبارک، آپ کے بدن مبارک پر جبۃ شامیۃ، جبہ شامیہ تھا، فذهب، پس آپ نے شروع کیا، یہ ذهب فعل مقارب ہے یہاں پر، سمجھ رہی میں، فذهب لیخرج یده من کمها، کہ اس کے آستین میں سے ہاتھ نکالے وضو کرتے وقت، لیکن وہ تنگ پڑ گئے، تو اس لیے اس آستین کو کھینچ کر کے ہاتھ اندر سے نکالا، سمجھے، کئی دفعہ کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ فذهب ليخرج يده من كمها، اس کے آستین میں سے ہاتھ نکالے، فذاقت، لیکن وہ جبہ تنگ پڑ گیا، فاخرج يده من اسفل، نیچے سے ہاتھ نکالا، فصببت علیہ، میں نے پانی ڈال دی، اجازت ہے اس قسم کے تعاون کی، تین صورتیں آپ کے سامنے گزری، فتوضأ وضوء للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى، باب ما جاء في کراہیت التعری فی الصلاة وغیرها، ننگا ہونا مولانا عریان سے تعری، اور کراہیت کا معنی ناجائز اور حرام ہے، لیکن فقہاء اور محدثین فرق کرتے ہیں، جو حرمت ثابت من القرآن ہو اس کے لیے لفظ حرام استعمال کرتے ہیں، اور جو حرمت ثابت ہو من الحدیث اس کے لیے کراہیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فقہاء اور محدثین کی اصطلاح ہے مولانا۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے، کچھ بلا بڑھ گیا، الحرمت ثابتۃ من القرآن، قرآن سے جو حرمت ثابت ہو جائے اس کے لیے حرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں محدثین اور فقہاء، اور جو حرمت یہ ہے کہ ثابت من الاحادیث ہو تو اس کے لیے کراہیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فقہ کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ علل اطلاق جب کراہیت کا لفظ استعمال ہو تو کراہیت تحریمی مراد ہوتی ہے، اور کراہیت تحریمی سے اقرب الی الحرام جو کہ حرام ہے۔ ننگا ہونا نماز کے دوران بھی حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، اور غیر نماز میں بھی۔ وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه ازاره۔ مولانا عرب کے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آپ کے کل کے سبق میں آئے گا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ کل کے سبق کیا، یہ باب ما جاء فی الصلاة فی القمیص والسراویل والتبان والقباء والقباء، مل گیا آپ کو، یہاں 9 صورتیں آ جائیں گے، سمجھے، وہ کل ہی آ جائیں گے۔ عرب کے ہاں یہ جو جبہ ہوتا ہے، اس جبہ کے نیچے ازار بند، تہ بند ہوتا ہے، تہ بند کے نیچے اللہ کا والا کرے پھر کیا ہوتا ہے، چھڈی سی ہوتی ہے جس کو تبان کہتے ہیں، چھڈی ہوتی ہے، شرم گاہ اس میں چھپا رہتا ہے۔ اب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہے، دوسری روایت 35 سال ہے، نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، صحیح قول یہ کہ 35 سال، اور حضرت عباس آپ کی جو چچا ہے، حضرت عباس اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چچا اور بھتیجا دونوں ہم عمر ہے، صرف 2 سال حضرت عباس بڑے نبی سے، اس لیے حضرت عباس کو لوگ ستاتے تھے، کہتے حل انت اکبر اب ابن اخیک، او چچا جان تو بڑا ہے عمر میں یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے، تو جواب دیتا تھا انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منی، انا اکبر منہ سنا، ارے عمر تو میری بڑی ہے لیکن وہ اعظم منی، محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تو دل برو دل ربا،
محمد توی دل برو دل ربا ببین حسن خود گیر و آئین را کہ واللہ چون خود نبینی کسے دری جمل خوبان قرب خدا زی اوصاف ممتاز تویم بساس کہ کردد خدا آخر الانبیاء چی شد گرنا آخر شمارت ترا یقین شقیان پنجابی ماں. اب میرے ساتھ مست ہو جاؤ، بولو مست ہو گئے آپ لوگ. ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں اے دلارام 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 بیاں بیا 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 بیا. ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں اے دلارام 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 بیاں. میں تیرا سن کر کے تیرے حسن کا سن کر کے مست ہو گیا، چھت پہ چڑھ کر کے تیرا انتظار کر رہا میرا محبوب کب آ رہا ہے. ذوق دیدار فزون شد بسر بام بیاں اے دلارام 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 بیاں. چون تو باشی کی بنا میں تو چنی مشہور ہے اے نکو نام نکو نام نکو نام بیا بیا بیا. اے نام تیرا اتنا پیارا ہے، تو خود کیسے خوبصورت ہوگا. مسمہ جب اتنا خوبصورت ہے، محمد فرماتے وہ مجھے کہتے مزمم، بار بار اس کی پوسٹ مارٹم تنقیص کی جائے اور اس کی مذمت کی جائے. فرمائے جھک مارتے میں مزمم نہیں، میں محمد ہوں جن کی بار بار تعریف کرے کوئی ماں کا لال تعریف نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا شاہ عبدالعزیز کی عبارت سب سے بہتر ہے. اللہ محمد ہے، محمد محمد ہے. اللہ محمد ہے، بار بار تعریف کرتا ہے محمد کی. محمد محمد ہے، پھر المحمد محمد ہے، پھر محمد محمد ہے، وہ اللہ کی بار بار تعریف کرتا ہے، اور اللہ محمد ہے. اللہ محمد و محمد محمد و محمد محمد اللہ محمد. سمجھ میں آیا میرے بھائی جان؟ یہ چھڑی بھی پہنی ہوئی تھی، 35 سال کی عمر تھی. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے. میرے نبی 2 3 پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں. حضرت عباس سے بے تکلفی تھی. حضرت عباس نے فرمایا کہ پیارے 2 3 بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے کندھے مبارک پر آپ رکھتے ہیں، یہ کر دو. یہ جو آپ کی لنگی ہے، بولو، حالانکہ جبہ ہے، جبہ کے نیچے یہ کہ لنگی ہے، لنگی کے نیچے چڈی ہے. تو فرمایا کہ یہ لنگی اتار کر کے دوہرا تہرا چوہرا، سمجھے، دوہرا تہرا چوہرا کر کے یہاں پر رکھو، اور رکھ کر کے پھر پتھر رکھو، تو پھر یہ کہ کندھا مبارک مونڈھا مبارک زخمی نہیں ہوگا، ورنہ زخم لگ جائیں گے. فرمایا حیا اس کی اجازت نہیں دیکھتی. بولو محمد زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حیا اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بے تکلفی تھی، اور کوئی تھا بھی نہیں. بولو، صرف پتھر اور کوئی نہیں تھا. مجبور کیا، آپ نے ارادہ کیا، جیسے لنگی آپ نے کھولا، ظاہر ہے کہ اس کے نیچے چھڈی ہے، جبہ ہے، شرمگاہ کھلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے کثرت حیا کے خلاف تھے. جیسے ہاتھ ڈالا تو فخر مغشیاً علیہ، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر کے خود لنگی باندھ دی، اور پھر حضرت کو ہوش آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس حیادار نبی کے ہمیں بے حیا ہونا چاہیے. اس لیے کراہیت تعری، سمجھتا ہے، تعری کی اجازت نہیں میرے پیارے. ایک گل ہے ہون تسی چلے گا. کان ینقل ماء الحجارۃ للکعبۃ من لبناء الکعبۃ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پتھر یہ کہ منتقل کر کے لا رہے تھے. والے ازارہ، آپ کی بدن مبارک پر یہ کہ تہبند. فقال له العباس عمو یا ابن اخی بھتیجا لو حللت ازارک، اگر تہبند کو آپ کھول کر کے یہ کہ رکھیں، فجعلت علی منکبیک، اور آپ اس کو رکھیں گے دون الحجارت کا معنی تحت الحجارت. خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے، یہ دون تحتوں کے معنی میں، دون الحجارت تحت الحجارت، نیچے تو یہ کہ کپڑے ہوں گے، دوہرا تہرا چوہرا ہوگا، اور اوپر پتھر آئے گا. سمجھے؟ دون الحجارت، پتھر پھر اوپر، ورنہ زخمی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. قال فحلہ، آپ نے کھولا یا کھولنے کا ارادہ کر دیا. فجعل والا من کے پر یہ کہ ڈالنے کا ارادہ کر دیا تھا. فسقط مغشیا، علیہ، بے ہوش ہو گیا. فما رؤی بعد ذلک عریانا، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے صرف لنگی کھولی تھی، اس کے بعد یہ کہ کبھی بھی اس طریقہ پر نہیں ہوا. میرے دوستو، عزیز و بزرگو، بھائیو،